الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. معزز صحابی حضرات، کل میں حیدرآباد اور آج کراچی آیا ہوں. شدید بارشوں کے بعد پاکستان بھی متاثر ہے، پنجاب بھی، بلوچستان بھی، خیبر پختونخوا بھی، لیکن کراچی اور اندرونی سندھ بہت زیادہ متاثر ہے. اور خود سرکاری اعداد شمار کے مطابق 163 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. صبح میں نے حیدرآباد کا وزٹ کیا اور ابھی کراچی کے دورے پر ہوں. میں نے جو افسوسناک صورتحال دیکھی ہے، میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ بیان کروں، لیکن حکمرانوں تک بات پہنچانے کے لیے اتنا کہتا ہوں کہ محکمہ موسمیات نے حکومت کو پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ بارشیں ہونے والی ہے اور اس کے نقصانات سے شہروں کو اور صوبے کو بچانے کا انتظام کیا جائے. لیکن حکومت نے اس پر وقت کارروائی نہیں کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بارشوں کی وجہ سے نہریں ٹوٹ گئی ہیں، پشتے ختم ہو گئے ہیں، اور بے قابو اور آوارہ پانی نے بستیوں کو تباہ کیا، سڑکوں کو برباد کیا، اور ان بارشوں کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی ہے. اور اس وقت لاکھوں لوگ اندرونی سندھ بھی متاثر ہے اور کراچی میں بھی متاثر ہو گئے ہیں. لیکن ہماری حکومت نے اب تک اعلانات کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. کل میں نے حیدرآباد میں دیکھا ساری رات بجلی نہیں تھی، اور اندرونی سندھ تو 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے، اور یہی حال کراچی کا ہے. پھر شرمناک بات یہ ہے کہ ٹرانسفارمرز خراب ہو جائے اور لوگ وابڈا سے رابطہ کرے تو محکمے کے لوگ سرکاری ٹرانسفارمرز ٹھیک کرنے کے لیے بھی عوام سے پیسے لیتے ہیں. اور خود صبح عوام نے مجھے آ کر گواہی دی کہ 50 ہزار روپیہ سرکاری عملے نے وہاں کے مقامی باشندوں سے لی ہے. میں نے وہ گلیاں اور کوچے دیکھے جس پر باقاعدہ ہمارے جماعت اسلامی کے کارکنان نے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے کشتیاں چلا کر لوگوں کو سہارا دیا. حکومت پاکستان اور حکومت سندھ آپس میں ایک مصنوعی فائرنگ میں مصروف ہے. ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن مصیبت کے اس لمحے میں بھی یہ سنگ دل حکمران، سخت دل حکمران گراؤنڈ پر جا کر عوام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج وزیر اعظم تشریف لائے ہیں. میں حیران ہوں کہ بارشوں کی اتنی بڑی تباہی کے بعد، عوام کے پرزور مطالبے اور شور شرابے کے بعد اس نے اسلام آباد سے کراچی تک سفر کیا.
ان کو تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن آ کر یہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ آج دھوپ ہے، بارش نہیں ہے، لیکن آج کے دن بھی کراچی میں گٹر ابل رہے ہیں، اور یقین کرے نلکوں سے جو پانی لے کر مجھے دیا گیا، پینا تو دور کی بات ہے، اس میں سیوریج کا پانی شامل ہے، ان کی بدبو کی وجہ سے آپ اس کو ناک تک نہیں لا سکتے۔ تو یہ کیسے سنگ دل حکومت ہے، عالیشان کوٹیوں میں بڑے بڑے پروٹوکول لیتے ہوئے عوام کی بات نہیں سنتی ہے، بہرے گونگے اور بزدل حکومتی ہے۔ میں اس لیے وفاقی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یہاں کے لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، یہ لوگ اسلام آباد سے زیادہ محب وطن ہیں، اور خاص کر کراچی تو پاکستان کا شہر رگ ہے۔ اس صوبے پر 50 سالوں سے پیپل پارٹی نے قبضہ کیا ہے، اور اس شہر کراچی پر 30 سالوں سے MKM کا قبضہ ہے، اور دونوں پارٹیوں کا آپس میں کرپشن میں مقابلہ ہے۔ نہ صحت کا انتظام، نہ تعلیم کا انتظام، نہ سیوریج کا انتظام، نہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا انتظام، نہ ڈرینیج سسٹم کا انتظام، اور پورا شہر دلدل بن گیا ہے۔ یہ خوبصورت شہر، یہ روشنیوں کا شہر پیپل پارٹی اور MKM نے مل کر دنیا کے لیے تماشا بنایا، اور اب موجودہ PTI کی حکومت نے گزشتہ 2 سالوں میں بھی اس ملک کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی اور کراچی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ 3 صدور پاکستان کے اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب علوی صاحب اس وقت قصر صدارت میں برا جمع ہے، وہ بھی اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب زرداری صاحب اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آج بھی یہاں پر ہے، اور درمیان میں ممنون حسین صاحب وہ بھی اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بتایا جائے کہ اس شہر سے انہوں نے انصاف کیا، اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر کیا انہوں نے پیچھے دیکھا اپنے شہر کی طرف جو آج بھی شدید مشکلات سے دوچار ہے؟ مجھے یہ معلوم ہوا کہ صوبائی حکومت نے سندھ کے 20 اضلاع کو آپت زدہ قرار دیا ہے، لیکن وہاں ریلیف کا کوئی کام نہیں ہوا ہے، اور کراچی جیسا بڑا شہر ارب ہاں کا نقصان ہو گیا، لیکن اس شہر کو بھی اب تک آپت زدہ قرار نہیں دیا گیا۔ میں حیران ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ نئے اعلانات کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جو اعلانات کیے گئے اور ان کے کہنے کے مطابق 162 ارب روپیہ دیے گئے تھے، ان کا حساب کتاب ذرا شہریوں کو پیش کیا جائے۔ وہ پیسہ کہاں گیا، وہ کہاں خرچ ہوا؟ یہاں تو کوئی کام نظر نہیں آتا۔ اور آج بھی میں وفاقی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اگر اٹھانا ہے، اس شہر کے محرومیوں کو اگر ختم کرنا ہے، تو پیسے سے زیادہ اس شہر کو گڈ گورننس اور اچھی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اچھی حکمرانی کے بغیر آپ اگر $1 ڈالر دے وہ بھی ضائع ہوگا۔ اور جس طرح خبریں عام ہیں کہ ایک عام آدمی بھی یہاں سے پیسہ جمع کر کے
امریکہ اور کینیڈا کے بینکوں میں رکھتا ہے، یہاں تو سارا ٹبر ایسا ہی بیٹھا اس شہر میں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں 100 ارب روپیہ دیا جائے اور اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل تمام سٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنائے جائے تاکہ شفاف طریقے سے وہ پیسہ خرچ ہو۔ اس وقت کوئی ادارہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا گٹر خراب ہو جائے تو دفتر پہ جا کر درخواست تو پیش کیا جائے۔ اس لیے آئندہ 3 مہینوں میں ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹ قائم ہو اور لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی گلی کوچے میں جگہ مل جائے۔ معزز صاحب حضرات، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک بلدیاتی الیکشن کے لیے حلقہ بندیوں کا کام مکمل نہیں ہے، حلقہ بندیوں کا کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو کیا الیکشن جو آئین کا تقاضا ہے، جو لوگوں کا حق ہے، آپ اس سے بھاگنا کیوں چاہتے ہیں؟ اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت وفاق میں جس پارٹی کی حکومت ہے اور سندھ میں جس پارٹی کی حکومت ہے، ان کا نشان جو امیدوار لے گا لوگ الیکشن میں ان کو جوتے دکھائیں گے اور وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے اس لیے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہاں مردم شماری ہوئی ہے جس پر شدید تحفظات ہے اور جو اعلان کیا گیا کہ ہم نمونے کے طور پر کچھ جگہوں پہ دوبارہ مردم شماری کریں گے، میرے خیال میں 2 سال تو گزر گئے اور مرکز نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، صوبائی حکومت نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس لیے میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے، اس شہر کے ہر گلی اور کوچے میں جماعت اسلامی ایک منظم طاقت ہے۔ میں اپنی شہر کے کارکنان کو، میں اندرونی شہر، میں اندرونی سندھ جماعت اسلامی کے کارکنان کو شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے شدید بارشوں کے دوران بھی، جنہوں نے کرونا وائرس کے وبا کے دوران بھی دور دراز مقامات پہ جا کر شدید بارش اور پانی اور دلدلوں میں جا کر عوام کی خدمت کی، ان کو دوائی پہنچائی، ان کو تیار کھانا پہنچایا، ان کو خیمے پہنچائیں اور سب سے بڑھ کر ان کو حوصلہ دیا کہ مصیبت کے اس گھڑی میں آپ اکیلا نہیں ہیں۔ محترم صحافی حضرات، کراچی پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور ایم کے ایم اور پیپل پارٹی نے مل کر اس شہرک کو دبوچا اور ریڑھ کی اس ہڈی کو توڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی رو رہا ہے۔ میں کراچی والوں کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی سندھ کا مقدمہ بھی اور اس شہر کا کیس بھی سینٹ میں بھی لڑیں گے، قومی اسمبلی میں بھی لڑیں گے اور ملک کے چوک اور چوراہوں میں بھی ہم آپ کا کیس لڑیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اس وقت چونکہ وزیر اعظم آئے ہیں، اس شہر میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم آج اس شہر میں بیٹھے ہیں، ان کو گورنر ہاؤس سے نکل کر گلی اور کوچوں میں آنا چاہیے، متاثرہ لوگوں سے ملنا چاہیے، ان ابلتے ہوئے گٹر کو دیکھنا چاہیے۔ شہزادوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غریب لوگ جب جھونپڑیوں سے نکلیں گے، جن کے پاؤں میں چپل اور جوتے نہیں ہوں گے، ان غریب لوگوں کا ہاتھ ایک نہ ایک دن ان شہزادوں کے گریبانوں تک ضرور پہنچیں گا۔ جب یہ لوگ تمہارے عالیشان کوٹھیوں کی طرف بڑھیں گے، جب یہ دیہاتی پنڈ اور
غریب جھونپڑیوں سے نکلیں گے تمہیں اپنے عالیشان کوٹھیوں میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ خیرات نہیں مانگتے ہیں کراچی کے لوگ، سندھ کے لوگ، یہ حق مانگتے ہیں۔ شرم کرو، خدا کا خوف کرو۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا، مریخ کی طرف جا رہا ہے، اور میرے بدین کے لوگ، شکارپور کے لوگ، میرے حیدرآباد کے لوگ، میرے کراچی کے لوگ، میرے لاڑکانہ کے لوگ، میرے سکر کے لوگ، میرے جامشوروں کے لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ فرانس کے درآمد شدہ پانی آپ پیتے ہیں، مجھے کم از کم اپنی اس دھرتی کا صاف پانی اپنے میرے بچوں کو دینے تو دے۔ ظلم کا ایک حد ہے، عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اور ہم ضرور کچھ ٹائم دیتے ہیں، لیکن اگر یہ گھونگے بہرے اور اندھے حکمران انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تو پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ظالموں کے گریبان ہوں گے۔ میں ابھی سنجرانی کے اس علاقے میں آیا ہوں، یہ بہت عزت دار لوگ ہیں، یہ بڑے پردہ دار لوگ ہیں، لیکن بجلی نہیں ہے تو کنویں سے جو پانی نکالنے کا سسٹم ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، نلکوں میں پانی نہیں آتا ہے، ٹینکروں کا جو مافیا ہے اس نے تو پورے شہر کو ارغمال بنایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مجھے سن رہا ہے اور بالکل گھونگے بہرے اور اندھے نہیں ہے تو سنجرانی آیا ہوں، ان لوگوں کے مطالبات کو قبول کیا جائے، سن لیا جائے، ورنہ ان مظلوموں کی قیادت کے لیے میں خود موجود ہوں، اور گورنر ہاؤس تک بھی جائیں گے، اور وزیر اعلیٰ تک، وزیر اعلیٰ کے گاؤں تک بھی، ان کے آفس تک بھی جائیں گے۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اب تک معاوضہ نہیں دیا گیا، ان متاثرین کو اب تک معاوضہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا آپ ان کی موت کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لاشوں کا انتظار کرتے ہیں؟ اس لیے ملک بھر کے جتنے بھی متاثرین ہیں، اور خاص کر سنجرانی اور کراچی اور سندھ کے لوگ جتنے بھی متاثرین ہیں، میں آئندہ 2 دنوں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ یہ صدقہ اور خیرات نہیں ہے، ان کا حق ہے، اور یہ اپنے حق مانگنے میں حق بجانب ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔